الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے. عقل والے چل دیے اور بے شعورے رہ گئے. عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، سید العقیدہ سنی مسلمان بھیراؤ، واجب الاحترام سرزی احترام، علماء کرام، حفاظان عظام، زینت محفل، صدر محفل، قبلہ، حضور بخش ثاقب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دیے عظیم الشان روح پرور باطل سوز ایمان افروز پیاری محفل نورانی اجتماع
جس مقصد واسطے منعقد کیتا گیا وہ مقصد ہے دین حق دی گال سننی سناونی۔ اے صرف میزبان قبلہ محترم عبدالکریم بخش صاحب، محمد دلاور خان صاحب، محمد مجاہد خان صاحب، جملہ برادران، عبدالقدس صاحب، جملہ برادران، محمد ساجد صاحب ٹینٹ والے، انہاں میزبانہ ڈویژن ڈیرہ غازی خان چوک چوریا مرکزی قرآن بحال شریف تے اساں سارے دعوت دے کے ایک بے دے نال ملائے دیتے ہیں۔ تساں میں کو دے دے بیٹھے ہو، میں تمہارا دیدار کرے دا بیٹھا، تساں میرے انتظار بیٹھے ہو بھی کیا بولے سی، میں انتظار چاہ میں بولنا دے سنے۔ مقصد کیا ہے ملاون دا؟ دین حق دی گال سننی تے سناونی۔ سارے کو یہ مقصد قبول ہے یا کہنا ہے؟ جنہیں کو قبول ہے پریشان نہیں تھی بنا، ہاتھ چاہ کے بولو سمجھ آئے۔ تب بلا تاخیر میں جس موضوع تے تواڈے سامنے بیان کرنے وہ موضوع دا عنوان ہے مسلمانوں، جاہلیت والوں اور غلاموں میں فرق۔ اللہ کا قرآن پڑھنے تاکہ بالکل گال نکھر دے ظاہر تھی آوے کہ مسلمان کون ہیں، جہلیت والے کون ہیں تے غلام کون ہیں۔ یہ دور حاضر واسطے اے موضوع تمام ضرورت والا موضوع ہے۔ موضوع بیان کرن تو پہلے چند دعائیہ جملے پڑھتے ہیں، اس تو بعد میں موضوع دی ابتدا کرے سا بالکل مختصر وقت انشاءاللہ تعالی میں اپنا بیان تاری جھولی چ رکھ کے اجازت چاہسا، بولا تاری مرضی جو جھولی ویٹ گتا ہے یا چاہ دے سینے نہ لوائے چاہ۔ میرا مولا کر مہربانی، کیڑی مہربانی؟ دعائے مولا کریم دی ذات۔ میرا مولا کر مہربانی، دے چسا کو دولت ایمانی۔ میرا مولا ہے، میرا مولا کر مہربانی، دے چسا کو دولت ایمانی۔ مدنی دے صدقے کر کرم کرم مدنی دے صدقے کر کرم دوہے جہانا وچ رکھی بھرم
زندگی گزرے زندگی گزرے تاب قرآنی لے جسا کو دولت ایمانی میرا مولا کر مہربانی لے جسا کو دولت ایمانی شرم و حیا دا بڑا چاپے کر شرم و حیا دا بڑا چاپے کر ماں بہن پردہ کرے دیجے کر سمجھتے ہوئے جس طرح کی سمجھو تو ٹھیک ہے میں سندھی شروع کر دے گا کیونکہ آج رات میرا بیان سندھی ہے جب میں سندھی کو لے گا یہ تو قسمت واسطے تمہارا دیدار نصیب ٹھیک ہے اے بلوچ برادران لاشاری بلوچ مدد لاشاری مولوی کو مگوائے نہیں چاہیے خدا کرے خیر کرے اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ شرم و حیا دا بڑا چاپے کر شرم و حیا دا بڑا چاپے کر ماں بہن پردہ کرے دیجے کر تھیندی رحمت والرحمانی دے جسا کو دولت ایمانی میرا مولا ہے او فیشن یہودی پیا من کو ون دے فیشن یہودی پیا من کو ون دے انگریزی کپڑا پیا تن تے چڑھ دے بھول گئیے اج مسلمانی دے جسا کو دولت ایمانی دین نبی دا بھول گئے دین نبی دا بھول گئے تائیوں دنیا وچ رول گئے دین نبی دا بھول رول گئے ہیں کم سارے ہن شیطانی دے جسا کو دولت ایمانی ٹھر کے بولو دے جسا کو دولت ایمانی قبول کر آسے پاسے دکھائے جو آمین کیڑا بھی آتا قبول کری جا دعائے مولا یہودی فتنے کو بچائے مولا قبول کری جا دعائے مولا یہودی فتنے کو بچائے مولا قبول کری جا انگریزی فتنے کو مکائے مولا قبول کری جا دعائے مولا دین نلنے جا وفائے مولا دکھائے کیڑا آمین یادا قبول کری جا دعائے مولا غمِ دین چ روائے مولا
جفائے مولا قبول کر جا دعائے مولا معاف کر ساری جفائے مولا چشتی کر دے چشتی کر گئے حق بیان دے چساکوں دولت ایمانی دے چساکوں دولت ایمانی عزیزان محترم میرا موضوع ہے مسلمانوں جاہلیت والوں اور غلاموں میں فرق انہاں دی پہچان رب کریم نے اپنے قرآن مبارک کروائی اے تریے مسلمانی جاہلیت والے تے غلام اتری راہ دے ای دنیا کٹھے رہنا کھاندے پیندے زندگی گزریں دے کاروبار کریں دے گھر بارے ہے نہیں انسان سڑویں دن تری ہے ایک کو سمیں لگ دیں اوہ انسان راہ دے دنیا چل لیکن انہ دے اندر فرق زمین و آسمان ہے اگر کوئی آکھے کہ یار وہی دنیا چران دیں انہیں کوئی رب بنائے مسلمانہ کوئی رب بنائے جاہلیت والیاں کوئی رب بنائے غلامہ کوئی رب بنائے سارے کو رب نے بنائے کیڑی شاید فرق ہے ساریاں کو رب نے بنائے فرق نہیں ہونا چاہیے تو ان دی گال 100% کوڑی کیوں کہ آدم علیہ السلام کوئی رب نے بنائے شیطان کوئی رب نے بنائے آدم علیہ السلام خدا دی تخلیق ہے شیطانی خدا دی تخلیق ہے لیکن فرق زمین و آسمان دا آدم علیہ السلام کو رب نے بنا کے پسند فرمائے شیطان کو بنا کے نہ پسند کی اور نہ پسند ہے آدم علیہ السلام پسند ہے خدا دی نہ پسند خدا دی پسند ہے زمین و آسمان دا فرق ہے زندگی ترہی ہے یہ دنیا گزریں دن لیکن انہ دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے حضرت علامہ اقبال کلندر لاہوری دا میں شعر سنا کے این مسئلے کو تھوڑا سمجھا چاہتا حضرت علامہ اقبال فرمائے دن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگسے کا جہان اور ہے شاہی کا جہان اور ہے کرگسے کا جہان اور ہے شاہی کا جہان
حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیدن اے میاں گیج دے کرگس شہین پکی دے گیج دوے ہوائے پہ اڑ دے دا ہوا دے وچن لیکن انہ دی پرواز ہکے اڑ دے دوے ہوائے چن او بھی بلندی ہوائے پہ اڑ دے اے بھی ہوا دی بلندی پہ اڑ دے گیج بھی ہوا دی بلندی پہ اڑ دیئے شہین پکی بھی ہوا دی بلندی پہ اڑ دے لیکن علامہ اقبال فرمایا اے بھولا کملا نہ تھی میں نوہاں کو ہم سمان سمجھے زمین و آسمان دا فرق ہے کڑھائی گیج دے شہین ہم بیدنال نہیں رہ سکتے یہ گال پکی ہے اڑ دے دوئے ہوا دے اندر پین یہ گال پکی ہے گیج بھی ہوا دے اندر پہ اڑ دیئے تے شہین پکی بھی ہوا دے اندر پہ اڑ دے وہاں دی پرواز بھی ہوتے ہیں ان دی پرواز بھی ہواواں دے ہوتے ان دی پرواز بھی ہواواں دے ہوتے لیکن کملا نہ تھی میں بھولا نہ تھی میں خبردار انہیں روحاں کو ایک سوا نہ سمجھے شاہین دی پرواز دا مقصد بھی ہے گج پکی دا پرواز دا مقصد بھی ہے گج پکی وڈی اڑ دیئے لیکن ان دی پرواز دا مقصد حرام ہے شاہین پکی دی پرواز دا مقصد حلال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب ایڈوں ایک بے دنال نہیں ٹل سکتے نا علامہ اقبال نے مثال دیتی ہے فرمایا پرکھ رکھیں سوچ بچار کریں سوچیں کملا نہ تھی میں آئے کس ہر کسیرا دل دست نہ دید فرمیدن آئے شخص ہر قید ہاتھ دل نہ دیوی ہر قید ہاتھ دل نہ دیوی ہر کہے کو چنگا نہ سمجھی سارے کو برابر نہ سمجھی کیوں جو این دنیا ہے جی میں ہوا میں چگے جد شہین راندن تا زمین ہوتے مسلمانی راندن جہلیت والے ہی راندن تا غلامی راندن توجہ ہے سمجھ آنی پہیے یا بس کروں بولو بولو آخر میں سبحان اللہ دی آواز آئے یہ گالی سوڑ کے اتو کڑنیا نہیں دل لچ رکھنا ہے حضرت مولا علی حیدر قرار فرمیدن اے دل ایک تھان دی مثال ہے اے دل ایک برتن دی مثال ہے تھان دی مثال ہے اور دل دی مثال سونے مولا علی حیدر قرار نے تھان دے نال کیوں دیتی ہے کیونکہ مولا علی پاک نے اشارہ فرمایا کہ گلاس ہوئے یا پلیٹ ہوئے یا وٹی منگر ہوئے اگر ہوئے ٹوٹا ہویا پانی گھتو دے تلو نکل وجے یا بھاجی گھتو تے تلو وٹیج وجے کیا کرے سو کو دھو دے سونا بنا دے سفید دے ٹنگے سو یا کباڑی کو دے سو ابا کیا کرے سو کباڑی کو دے سو نا بھئی کہیں کام دا کہیں نہیں تو مولا علی حیدر قرار نے فرمائے دل تھان دی مثال ہے اگر دل سنے تے کٹ چھوڑے ایک کباڑی دا دادا ہے کہیں کام دا کہیں نہیں دل او دل لے جڑا سنے دے یاد رکھے ایک گالی یاد رکھن دیا علامہ اقبال فرمایا انہیں دوہاں کو ایک سوانہ سمجھے مسلمانہ دراؤنا بھی ہے جہلیت والیاں دراؤنا بھی ہے غلامہ دراؤنا والا اجاتری ہے
اے بیا نہیں اے تری جائے اے تری جی قوم ہے جڑی غلامہ دیئے اے جاہلیت والیاں تو ایک بدتر دے بدترین ہے اے دا رب دا قرآن سن سو تے خبر پوسی کہ اللہ دا قرآن نے انہا تریہا دے اندر ونڈ کیویں کی تھی کچھ آواز نال بولو اور میں پہلے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھا جن دے اندر رب نے مسلمانہ دا ذکر فرمائے کہ مسلمان کون ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید دے اندر سپارہ 3 جائے سورت آل عمران آیت نمبر 19 پڑھ کے دیکھ گنائے یا والا کہیں کو اکھائے کہ ایک چشتیاں دا ادنا خادم آیا انہیں اے موضوع عجیب بیان کر کے گئے جیڑا سا کدھئی نہیں سنیا کہ مسلمان کون ہیں جہلیت والے کون ہیں تے غلام کون ہیں انہیں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھیے کہ مسلمان دی شان مسلمان دی پہچان دسیے اللہ دا قرآن سپارہ 3 جائے آیت نمبر 19 سورت آل عمران اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بے شک اللہ دے نزدیک اگر اسلام ہے تو دین ہی اسلام ہے اللہ دے نزدیک اسلام دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے اور دین اسلام ہے دین اسلام ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے بولو بولو اے عام تقریر نہیں کوئی قصے کہانیاں نہیں پہ سنے گا کوئی شعر و شعری نہیں پہ سنے گا اللہ دا قرآن پہ سنے گا اللہ تعالیٰ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کریم فرمایا بے شک اللہ دے نزدیک اللہ تعالیٰ کول اگر دین تو اسلام ہے وہ اسلام والے مسلمان بندن اسلام والے مسلمان بندن اسلام والے مسلمان بندن مسلمانہ دا اسلام ہے اسلام مسلمانہ دا مسلمانہ دا اسلام ہے اسلام مسلمانہ دا اللہ کریم فرمائے اسلام دین اسلام ہے اور دین کیا ہے ایمان کیا ہے ایمان حضرت پیران پیر دستگیر دیگال سنا چھوڑا حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر جیدے یاری والا مہینہ پہ چل گا حضرت پیران پیر دستگیر فرمیدن ایمان تے دین ایمان تے دین اے دوہے آپا دے چرل دن تے اسلام بندہ سمجھ نہیں ہے میرا ایک نکتہ دل دے نال سنن دائی نیندرے جنبا میں اگر دماغ دے اندر پئیے پلیٹ چاولاں دی تے تقریر سمجھ نہیں آونی اے غور نال توجہ نال ایویں چور پور کرے دا سے میں کو پتہ لگ سی میں چھوڑے دا بیٹھا تے سن دے بیٹھے میں ساری تقریریں تے کو جگہ نہ رہا نے تقریر کیا کرنی ہے بولو آخر میں سبحان اللہ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شہباد لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرمیدن ایمان تے دین اے آپا تے جرل دن تا اسلام بڑھدا اسلام بڑھسی تا مسلمان بڑھسی جے اسلام کہنی تا مسلمان کہنی اور اس مسلمان واسطے اسلام شرط بیٹھے ہو مسلمان واسطے اسلام شرط مسلمان واسطے اسلام شرط مسلمان کہاں بڑھسی جنن اسلام ہو سی اسلام کیا ہے اسلام کدن بڑھ گئے اسلام تیار کدن تھی دے جنن دین تے ایمان اے دوے آپا تے چرل دن تے اسلام پیدا تھی دے اور ایمان کیا ہے تے دین کیا ہے
ایمان کیا ہے دین کیا ہے ایمان دین کیا ہے ایمان کے دنائے دین کے دنائے حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرمیدن ایمان ظاہری ایمان باطنی سیرت دنائے ایمان اندر دنائے ایمان اندری سیرت دنائے ایمان یقین دنائے حضرت پیران پیر دستگیر فرمیدن ایمان عظیمت یقین دنائے خدا دی قسم ہے میں اگر پیران پیر دستگیر دینا ایک جملے دے گفتگو کرن دے گھنٹہ ہی نہیں لگ ویسے میں ایک اشارے پہ لینا ایمان عظیمت دین عظیمت یقین دنا ایمان ایمان باطنی سیرت دنا ایمان اور میں عظیمت سمجھاوا یقین سمجھاوا تے وقت ڈھیر لگ وجنے اشارہ سمجھو عظیمت کے کو آدم اگر دو چیزیں سامنے آ گئی اور مومن دے دل شک پہ گئے میں کرا یا نہ کرا اے جائے دے یا نہ جائے دے گناہ یا ثواب کرا یا نہ کرا کرا یا نہ کرا حضرت پیران پیر دستگیر نے فرمایا اے قبلہ ایمان ہی شاید نائے اگر دل جی شاید بارے شکانے کو چھوڑ گئے شکلی چیز نیڑے نونی جتوں خطرہ ہوئی تو ایمان بچسی یا ایمان رڑ ویسی حضرت پیران پیر فرمایا ای شہدنا ایمان او شہد پراتی ون ای شہدنا عظیمت تے یقین دنا کیا ہے اے قن الماء یقینہ دن اے قن الماء نے گلاس سے پانی پہ دیا ایک وعدن اے قن الماء یعنی جیڑا پانی کھڑا ہو رکیا کھڑا ہو ساکن ہو اساں سندھی چمدو بیٹھل پانی آگے یعنی جے کو پانی بیٹھل ہو جائے یعنی بالکل لٹن والا نہ ہو ایک جگہ دے ساکن ہو لٹے نہ تو لٹن والی شے کو یقین نہیں آتی یقین آدن جیڑا پانی جمعہ پیا ہوگا وہ کو یقین آدن جیڑا لٹ وجے وہ کو یقین نہیں آدے تے یقین ایمان دنا ہے بولو یقین ایمان دنا ہے تے ایمان کو یقین آدن لہذا حضرت غوث یزدانی شیخ شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی دا فتوہ ہے کہ ایمان عظیمت یقین دنا ہے اور یقین اون شیخ قادر جیڑی لٹے جام ونجے ٹیک ونجے استقرار پکڑی ونجے وہ قادر یقین فرمایا اگر مصیبت آوے ایمان لٹے جے کربلا دا میدان لگے ایمان لٹے نا جے غزوہ بدر لگے ایمان لٹے نا جے غزوہ احد لگے ایمان لٹے نا اپنے آنکھیں دے سامنے دیکھے پتر کو ہی دا پے ایمان لٹے نا مذہب نہ تھی کیونکہ رب کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ رب کریم نے فرمایا میں ضرور عزمِ سا وہ کدھائی بھوک نہ کدھائی ترہے نہ کدھائی خوف نہ مال دی کمی نہ ضرور عزمِ سا تیڑا کام کیا تھی وڑے تیڑے اس تے کیا ذمہ واری ہے ازماونا میڈا کم ہے تیڑا کم ہے صبر کرنا یہ دیوڑے نہ تھی صبر کرنا موضوع تو ہٹ کے نہ ایک گال یاد آ گئی ہے ایک بزرگ عابد
وہ راندا ہی جنگلاں دے اندر غار دے اندر لک کے عبادت کریندا ہے سویرے بھی روٹی عرشوان دیئے تے شام بھی روٹی عرشوان دیئے اور اوندا کمڑے کھا گرنا اللہ دی عبادت کرنی غار دے اندر بیٹھے باہر میں نکلدا کیونکہ رزق آسمانوں پیاندا ہے ہن رب کریم دا وعدہ ہے کہ میں آزماونا ضرور ہے اپنے آپ کو پرکھنا ضرور ہے اپنے آپ کو آزماونا ضرور ہے ہن آزمائش آ گئی روٹی بند تھی گئی ہن ایک دی گزریا سویرے روٹی نہیں آئی ول شام دا انتظار ہے شام ہی نہیں آئی ول پیڈی نہیں آئی ہن بھوک ستائے سی ترے دی گزر گئے جنا ترے دی گزرے بھوک ڈاڈی لگی ہے ہن عبادت چھٹ گئی ہے غار چھٹ گئی ہے ہن عابد صاحب باہر نکل پائے ون کے کہندا دروازہ کھڑکائے نے کہندے دروازے تے ون کے آواز دتی ہے آواز دتی ہوئی میاں بھکھیا آیا ہے کوئی راٹی چاہیے روٹی کھانا چاہیے انہیں ترے روٹیاں دتیاں ہن ترے روٹیاں لے کے جنا واپس پیاندا ہے او مالک روٹی دے والا دا کتاؤں دے پیچھے لگ گئے ہن بھوکن لگ گئے پٹن لگ گئے کڑائی پنی وچ چٹ پیندے کڑائی بھوکن پیا لگدا ہے انہیں عابد کیا کیتا ایک روٹی کڈ کے کتے کو دتی فرمایا کہ پیچھا نہیں چھوڑا دے میں روٹی کھا میرا پیچھا چھوڑ دے پر وہ کتے کیا کیتا انہیں اوہ روٹی کھا دے والی آبے صاحب دے پیچھے آبے صاحب نے بھئی روٹی کڑ کے والا ہوں کتے کو سٹی ہے کتا دو روٹیاں کھا کے والی آبے دا پیچھا نہیں پہ چھوڑے نا آبے صاحب نے والا تریجی روٹی کٹیے وہ روٹی بھی کتے دے گوچھ لیے کتے نے روٹی تریجی کھا کے والا آبے صاحب دے پیچھو لگے آبے صاحب کھلو کے آبے صاحب آدھا وہ کتیاں تیرے مالک نے میں کوئی ترے روٹیاں دیتی میں وہ ترے روٹیاں تے کوئی دے دیتی اور میرا پیچھا کیوں پہ کرے میں تیرے مالک دی کوئی چیز نہیں کھا دی ترے روٹیاں میں تے کوئی دے دیتی خدا دی قسم ہے حضرت مولانا روم لکھ دیں وہ کتے کو رب کریم نے زبان دی طاقت دیتی بولن دی طاقت دیتی کتا پہ آنکھ دے ہوئے آبیدہ تیرا مالک رب رحمان ہے تے میرا مالک ایک دنیا دار ہے دنیا دران والا ہے تیرا مالک رب رحمان ہے دوئے جہان کو پالن والا ہے اور میرا مالک میں کوئی ہکڑی نہیں دو دی نہیں ترے دی نہیں چار دی نہیں دہاں دی روٹی نہیں سٹیندہ حتیٰ کہ جنہیں سامنے ونجو کہیں میرے چاہ کے سروٹا مرے دے کہیں میرے چاہ کے جھٹی مرے دے کہیں میرے لکھ لانا دے کہیں میرے آدھائی نکل بیزی تاں کریں دے ایک روٹی نہیں سٹے دا تے ڈہاں دی گزر ویندن روٹی نہیں دے دا میں اپنے دنیا لے مالک دا دار نہیں چھوڑیا تیڑا مالک ہوئے رب رحمان تے کو ترائے دی روٹی نے سدیتا تو مالک دا دار چھوڑ غیرہ میں دار دیا ہے حضرت پیران پیر دستگیر دا جملہ لکھنا لائے حضرت پیران پیر دستگیر فرمیدن اللہ دا بندے خدا تو دنیا ہی نہیں مانگتے اللہ کے بندے خدا سے دنیا ہی نہیں مانگتے وہ خدا سے خدا کو ہی مانگتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت توجہ ہے میرا سونا یعنی خدا دے ہوتے توکل اتنا ہے یقین اتنا ہے اللہ دے بندیاں دا مسلمانہ دا خدا ہوتے اتنا یقین ہے اتنا توکل ہے وہ آدھے نصد دنیا کیوں اور رب العالمین ہے جیڑا رب اپنے دشمن کافر کو رزق دنیا دے دے ساکو نہیں دے ساکو نہ دے سی بلکہ ضرور فرمایا کہ اللہ تو دنیا ہی نہیں مانگتے اللہ تو اللہ مانگتے خدا تو خدا دا غیر نہیں مانگتے وہ ادھر مولا سب تو ہی ملوائے
یعنی اتنا یقین ہے، اتنا خدا دے توکل ہے، یقین ہے کہ اگر توکل ہوئے، حضرت پیران پیر دستگیر فرمائے، میں آج پیران پیر دستگیر دا ذکر کیوں کیا کریں نا کہ یاری والا مہینہ پہ چلا، پیران پیر دستگیر فرمائے اگر توکل، اعتماد، بھروسہ ذرائع دے، اسباب دے، مخلوق دے، تو وہ مشرک پڑھنے دے۔ ایک شرک خفی آتا ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ سونے محبوب کریم فرمایا کہ جیویں رات اندھاری ہوئے، رات کالی ہوئے، قبیلی کالی ہوئے، تے کالے پتے ہوتے ٹردی ودی ہوئے، جیویں اندھے ٹرن دی آہٹ معلوم نہیں تھی دی، ایویں شرک خفی ہے جیڑا انسان دے اندر وڑوے دے لیکن کو پتہ نہیں لگتا۔ اور شرک خفی دا کو قتل کرنے واسطے یقین دا نہ ہے کہ یقین ایویں ہونا چاہیے، نہ تنخواہ دی خاطر لڑے، ایمان لڑے نہ تنخواہ دی خاطر لڑے، نہ نوکری دی خاطر لڑے، نہ کہیں خوف کنو لڑے، نہ کہیں وڈیرے دے خوف کنو، نہ کہیں حکومت والے دے خوف کنو، نہ کہیں جناب والا کہیں وڈے عہدے دار دے خوف کنو، نہ کوئی پیسہ دے کے، دنیا دے کے، دولت دے کے، ہن پگھار کتھوں لبنی ہے، تنخواہ کتھوں لبنی ہے۔ اگر میں قرآن پڑھنے، قرآن پڑھاونا تو قرآن والے دی تنخواہ 10,000 ود تو ود 15,000 ملنی ہے۔ اگر میں قرآن کو چھوڑا، نبی دی تعلیم کو چھوڑا، نبی دی تہذیب کو چھوڑا، اگر میں انگریزی پڑھا، انگریزی بک بک پڑھا، ہاں انگریزی نظام مننا، انگریزی کپڑے پاواں، انگریزی حکومت دا غلام بن ونجا، ولا میں کوئی تنخواہ لبنی ہے، کہیں دی تنخواہ 80,000، کہیں دی تنخواہ 1.5 لاکھ لبنی ہے، اور پتہ لگے رب کریم فرماوے میں تاکو ادمانا ہے۔ اور رب کریم نے تنخواہ دنیا داری رب نے انہاں انگریزاں دے تعلیمات وچ رکھ دتی ہیں، لیکن رب کریم نے قرآن دی تعلیم دے اندر ظاہری کوئی نوکری نہیں رکھی، ظاہری کوئی تنخواہ نہیں رکھی۔ اور رب کریم نے فرمایا میری آزمائش ہے اور جیندا ایمان یقین آلائے، اور کہیں دور دے اندر قرآن چھڑے سی کہنا کہ بے پاسے ویسی کہنا، ای شہدنا ایمان، ایمان دنا یقین، ایمان دنا یقین، جڑا ہر دور چل دینا ایمان پکا ہوئے۔ سمجھ آگئی ہے؟ اے ایمان دنا عظیمت تے یقین ہے، اے ایمان ہے تے دین اسلام، ایمان تے اسلام اے آپت رل سن کا دین بڑسی تے اللہ کرے فرمایا دین ہی اسلام ہے، اسلام ہی دین ہے۔ اور ایمان تے دین، ایمان تے اسلام اے رل سن کا دین بڑسی، ایمان باطنی سیرت دانا، یقین دانا، عظیمت دانا، کہیں جگہ دل کہ غیر در متوجہ ہی نہ تھی وے بیٹھے ہو، یہ میرے اشارے بلا آنکھیں سو جو چشتی گھڑا بھر کے بولے دیں جے سمجھ ونجھو تو میں دلہ نہیں بنے دا کیا کہ کہیں مقام دے دل کہ خدا دے غیر والے پاسے، کفر والے پاسے، نظام یہودی والے پاسے، لالچ والے پاسے انہیں لوس لوس نہ کرے۔ جے دل کہیں پاسے کرے نا لوس لوس تو سمجھے یقین کرے۔ میں فتوی پیران پیر پہ سنائی بیٹھا یقین ایمان، ایمان اندر دنا ہے، اسلام و ظاہری صورت دنا ہے، ظاہری صورت دنا اسلام باطنی سیرت دنا ایمان، ایمان اسلام رندن دین بن گئے۔ اے چشتی دی گال نہیں، پیران پیر دستگیر جملہ پیران
پیران پیر دستگیر فرمایا اسلام دے ایمان رل دے تے تامن کے دین بردائے ای واسطے رب کریم فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام رب کریم فرمایا اسلامی دین اور مطلب جے دے کول دین ہے اون دے کول اسلام ہے جے دے کول اسلام ہے وہ مسلمان ہے اسلام زہری صورت نہ ہے اور زہری صورت واسطے مسلمان واسطے نظام اسلام دا ہونا ضروری ہے مسلمان دی نشانی کیا ہے مسلمان دا نظام اسلام علاوہ مسلمان دا نظام اسلام علاوہ نظام سمجھو مسلمان دا نظام اسلام علاوہ اور نظام کیا ہے نظام حیات زندگی گزارن دا طریقہ کار زندگی کیویں گزارنی ہے اور زندگی کیویں گزارنی ہے چار اصول اگر چار اصول دین دے مطابق اسلام دے مطابق تا مسلمان دی زندگی ہے اگر اسلام دے خلاف ہے تا مسلمان دی زندگی نہیں کمال ہے یار یہ اس میں تقریر کی قدر نہیں پہ کرے دیتے میری تقریر ہے کہ موتی نال موتی جڑتا ویسی تھوڑا جا ذہن ہٹ گیا تو تقریر سمجھ نہیں آتی کیا فرمایا کہ مسلمان تا نظام اسلام آلا تے نظام حیات زندگی گزارن دا نظام زندگی کیویں گزارنی دین نے اسلام نے چار اصول چار اصول اگر زندگی گزرے چار اصولہ دے برابر سمجھ مسلمان علی زندگی اگر چار اصولہ تو ہٹ بنجے چار اصول اسلام تو ہٹ بنجے سمجھے مسلمان علی زندگی نہیں مسلمان علی نہیں یا جہلیت والی زندگی ہے یا غلام علی زندگی ہے اے مسلمان علی زندگی نہیں ہو سکتی وہ چار اصول کے رہے مسلمان دی نظام حیات واسطے مسلمان دی معیشیت بھی اسلام علی ہوئے نمبر ایک معاشیت سمجھو معاشیت مانا کاروبار دیتی لیتی کاروبار ذریعہ آمدنی ذریعہ خرچ کتنا کرنے کماونا کیویں خرچ کتنا کرنے ایک معاشیت آدم روزی کیویں کماونی ہے رزق کتوں کماونے رزق کتوں آونے ذریعہ آمدنی کیا ہے ذریعہ خرچ کیا ہے خرچ کتنا پیا کرے نا کماندہ کتوں پیا دیتی لیتی کاروبار تولنا تجارت سارا کچھ روزی رزق کماون دے متعلق سارا کچھ ایک معاشیت دن تے معاشیت ہوئے دین آئی سود علی نہ ہوئے بولو سود علی نہ ہوئے چوری علی نہ ہوئے ٹھگ بازی علی نہ ہوئے پرایا حق نہ ہوئے دکھا بازی نہ ہوئے ایویں نہ ہوئے اے پتر کو آکے پترا گاں ڈوئے آدھے جیا بابا ڈوئے کھیر کتنا تے آدھے بابا 4 سیر آدھے کھیر آلے کو 5 سیر دے بنائے 4 سیر کیوں چاہیں آدھے بابا گاں جو 4 بھی تسمائیں کیا کرا انہیں کیا کلو پانی دا نلا وچیں دا کھیر پہ وچ کلو پانی دا ملا کے پانی کو کھیر بنا کے وچیں دا پائے تماشیت دین علی ابا ملے در کہنا یہ ڈیرہ غازی کھانی ملے در کہنا میرا خیال ہے سارے آدھے من جیت گئی ہیں گھر دی کوئی ہوٹل تو گھنے سیندے چاہے گھنو نا تو پتہ لگا اچھا ہے کبھی ہونا لا کلو پانی دا او ملے سی والا چاہ دے ونجنا لا
5 کلو پانی او ملے سی وال وان کے جڑا ہوٹل دے سن او 5 کلو دے وچ 5 کلو پانی او ملے سی راندو کھیر جنا گھندے گھر آسو اگو گھر علی چا کے وال پانی ٹھکے سی دے چائے آلا تیار اب پانی ملے ہویا کھیر وکدا پے یا کہنا وکدا پے کھیر کتنے روپے کلو سیندے 200 روپے کلو یہ تو 220 ہے سر اچھا 220 روپے کلو کھیر ہے پانی کتنے روپے کلو ہے جیڑا نلکا چلا دے چلے تو بلکہ سیو والا پانی تبیں دے باہر ویندے تے اودے ڈٹھو نے کوئی شک نہیں سیو والا پانی کھڑے تے گاڈا اللہ اکبر و کبیرہ اے معاشت تو خیالی نہ ہوئے اے معاشت میں ہوئے جن صدیق اکبر نے رکھی معاشت میں ہوئے جن حضرت مولا علی نے رکھی معاشت میں ہوئے جن حضرت مولا علی حیدر کرام نے رکھی اے معاشت میں ہوئے جن حضرت امیر معاویہ سرکار نے رکھی معاشت ہوئے معاشیت کاروبار کمانا رزق دکانداری تول ناپ بالکل این مطابق ہوئے پرائے دا حق نہ کھاوے گراہ دا حق نہ کھاوے جے تول ماپ ہوئے آج کل میں دا ڈٹھے پتہ نہیں تو سکا نہ ڈٹھا ہو سی میں ڈٹھے جڑی پرانی ترکڑی نہیں کھڑو نہیں بڑا کانٹا کھڑا ہوں دے ان دے ویچ چھوڑی ایک سوئی وہ سوئی دسیں دیئے وزن برابر ہے وہ اتو سوئی بھنی ہوئی کانی کیا دن سی کنڈا کانا جے گھرو تول دانے آدھمن جے وائندے چکی دے دولا 18 کی جیرے اٹھا نکے جا سیدھا 15 کی راندو کلو کنترہ ہی دے وجہ انہیں ہے یا کہنا اچھا اکیسن کیا جے پکڑی جموین اکیسن کانٹا کانا ہے اب کانٹا کانا نہیں تھیا تو کانا تھیا کھڑی کہ بلا استاد مفتی ساتھ الدین چشتی صاحب آپ گئے کہ تھے پیٹرول پوان بزرگو پیٹرول پوان گئے تھے ان بندے نے آکیا انہیں آکا نہیں مولی صاحب توجہ کرائے کہ بلا استاد ساتھ الدین صاحب نے اپنا چہرہ کیا انہیں آکا جی بندہ یار بیت پلے لہدے رہے دن تو دے دھائی نہیں میں ساتھ الدین صاحب فرمایا یار گال دسو تے کو نہیں دے ہوتے یقین ہے تیری مشین دے یقین ہے نہیں بلکل یقین ہے ایماندار ہے بلکل دیندار ہے بلکل صحیح ماپ ملے دیئے لیٹر پورا نہیں دیئے ہاں پورا لیٹر نہیں دیئے جے کو انگریز نے بنائے تے کو ہوں دے ہوتے یقین ہے تے کو رب نے بنائے تے دے ہوتے یقین کیوں نہ ہوگے جے تو پھر یا خرید والا انگریز علی مشین تو پا اللہ اکبر کبیرہ لہذا ماپ تول کہا کی دے تھیا نے 2 کلو سبزی گھٹ وہ باندر بیٹھا باندر ترکڑی چاہیے 2 بلیاں آپتے پیاں لڑ بیٹھے ہو یا وقت دے 2 بلیاں آپتے پیاں لڑ روٹی ہے کہ بلیاں 2 ہے وہاں آپتے لڑ دینو ادھر کہنا مائیں وڈے سے وہ دیکھا نا مائیں انہاں کے لڑونا اے دے او ماما باندر بیٹھے کی دیکھو جو گئی او دیکھو ترکڑی تی چاہیے ان روٹی ہے کہ دو ہیں بلیاں چاہ دے پہنچ گئے ماما بلیاں آدھر ماما روٹی دا منڈا دے آگے ماں بیٹھا کے پاس وہ جیں عدالت دے وانجے وہ ترکڑی لگی کھڑی ہو بھی آدھر تا عدالت تھی چور باہر ہے ساتھ اندر ایویں ہو کہنا عجیب گالے کچھے دے دھڑے نہیں مرتے وہ جتھاں بغیر مرضی دے چیڑی پر نہیں مار سکتی کچھے والے دھڑے نہیں مرتے خیر دل نور پوری ادا کہ جا پولیس دے ناکے لگ دن والوی روز پہ ڈاکے لگ دن مجرم اصلو نہیں پکڑی دے جیوے پولیس دے کاکے لگ دن اور ترکڑی چاہی بیٹھے بلیاں پہنچ گئے روٹی منڈا لے وہ جان وان دینا ادھی روٹی تھوڑی سوائی جب بنی وہی تھوڑی گھٹ کرنی
ترکڑی چاہتو ایک وعد تھی گئی ایک گھٹ تھی گئی ان جڑی وعد تھی ہے نا ان دے جو تھوڑی سوائی بھان دکھا دے ان او گھٹ تھی گئی او وعد تھی گئی بلیاں بیٹھیاں تماشا دے دین جو الیکشن تھی دا آئے آئے مردی بلیاں دی روٹی پئیے مردی بھوک بلیاں پائیں کو وڈے دا دے وڈے دا کی نہ بیٹھے انہوں نے کیا کیتا بھئی روٹی تو کھاندا اڈو کھاندا کو گھٹے دا ودے دا روٹی پوری گئی مک بلیاں کا ماما روٹی ہوا کہ روٹی دا انصاف کریں دے مک گئی انصاف کریں دے روٹی مک گئی طریق انصاف قائم اللہ سے انشاءاللہ پناہ معاشیت کاروبار دیتی لیتی ریز کاروبار ذریعہ آمدنی جو کمیگا پہ جتوں آندہ پہ اسلام کے مطابق ہوئے اگر اسلام کو حق ہے تو مسلمان نہیں دوجی شاہ معاشرت اسلام علی ہوئے معاشرت اسلام علی ہوئے معاشرت مانا ماحول اٹھن باون گھمن پھرن بولن چالن رشتہ داری ماحول کپڑے پاونے ماحول نظام سارا اسلام والا ہوئے اگر اسلام والا ماحول کہے نہیں اگر کپڑے اسلام والے نہیں پہندا اگر رشتہ داری اسلام والی نہیں رکھے دا اگر اپنا کاروبار اگر جناب اٹھن باون گھمن پھرن اپنے والا دی کٹنگ اسلام والی نہیں رکھے دا سمجھے معاشرت اسلام والی کہے نہیں ماحول اسلام والا کہے نہیں مسلمان نہیں بن سکتا مسلمان تو بن سکتا جدن دا ماحول معاشرہ این اسلام دے مطابق ہوئے اسلام دے مطابق ہوئے ماحول اسلام دے مطابق ہوئے اور میرا سونا ہون ماحول کیا پہ چل دے انگریزی فیشن پہ چل دے انگریزی تقلید پہ چل دیئے وانجے پہ نئی دی دکان دے پہ حجم دی دکان دے وانجے عجیب تصویرہ لگی ہوئے سہی پیالہ کٹے سہی فوجی کٹے سہی جناب والا کیڑی کٹے پتہ نہیں کتنی کٹائیں جنہاں میں آندھا پیاسے جام پر کھڑے سے تے میں درویش کو آکھے میں کہ قبلہ یہ نئی دی دکان دے تصویرہ لگے کھڑے گانا کتنی آئے کہہ دی اتھو کٹے کہہ دی تو آنے گینا تا کٹاں اے کہہ دیا کیا اسلام والا معاشرہ ہے نہیں اسلام والا معاشرہ نہیں اے یہود و نصارہ والا معاشرہ ہے اگر معاشرہ ہوئے اسلام والا تو مسلمان ہے جو اسلام والا معاشرہ نہیں تو مسلمان سمجھ دے پہ ہو یا کہنا جیڑا بندہ آکھے نا آج معاشرہ اسلام والا ہے آج کھڑا کرے تو مائے تاکہ پتہ لگے کہ اسلام والا معاشرہ کی ہے اسلام والا معاشرہ جتھاں دھیاں دینا زنا کی تونجے دے مر ونجے تڑپ دیا مر ونجے بے عزت کی تونجے روڑا دے نچایا ونجے یونیورسٹی نچایا ونجے اور ایکو اسلام دا معاشرہ نہیں آتے ایکو یہودی کافر دا معاشرہ آتا معاشرت اسلام والی معاشرت اسلام والی تریجی شاہ تعلیم اسلام والی بولو تعلیم کیڑی ہوئے کہ میں مسلمان دی پہچان کرنے سے نظام مسلمان دا نظام دے اندر یہ چار چیزاں اسلام میں ہوں گے معاشرت اسلام والی معاشرت اسلام والی تعلیم اسلام والی بولو تعلیم کیڑی تعلیم اسلام والی ہوئے کفر دی تعلیم نہ ہوئے انگریز دی تعلیم نہ ہوئے یہودی لارڈ میں کالے دی تعلیم نہ ہوئے تعلیم اسلام والی ہوئے کیوں اسلامی تعلیم ہوئے کیونکہ جنہاں تعلیم اسلامی ہو سی تا نظام اسلامی ہو سی زید اسلامی ہو سی نظام اسلامی ہو سی ماحول معاشرہ اسلام ہو سی تعلیم یہ حضرت اگر کوئی بندہ کافی اعتراض کریں کہ یار یہ تعلیم دے بارے
صرف چشتی کیوں بلند ہے؟ صرف چشتی نہیں بلند ہے، یہ دور رب نے ایک قسمت صرف چشتیاں بھی کھولی کہ حق نصیب صرف انہاں کو تھے جنا دین حق بیان فرمائے۔ یہ ان میرے سامنے کتاب ہے، ایندہ نائے تنبیہ الفقراء، یہ مکمل کتاب سندھیچ لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی کہندی پیر پگارے سندھ مشہور ہیں جڑا ہون بیٹھے ایندے پیو دی کتاب ہے، یعنی ایندے ڈاڈے دی کتاب ہے، جے انگریزاں دے خلاف جنگ لڑی، انگریزی نصاب انگریزی تعلیم نہ پڑھی، انگریزی قبول نہ کی تھی، جان دیوڑی گوارا کی تھی، لیکن انگریزی تعلیم نہ پڑھی۔ حضرت پیر سے سوریا بادشاہ دی کتاب تنبیہ الفقراء ادن آئے، اور ہاتھ دا لکھا ہے نسخہ ہے، بالکل ہاتھ دا لکھا ہے، جیل دے اندر بیٹھ کے انہیں کتاب لکھی، لیکن ہونا لے ایک کتاب کو پی گئے، نہیں لبدی نہیں چھپیا کتاب، اے میں اصل نسخے تو فوٹو کاپی کرا کے لے آیا ہوں۔ یہ دے اندر حضرت پیر سے سوریا بادشاہ نے کیا لکھا؟ جو شخص سندھی پڑھ دے سنا غلط ترجمہ کرے سمجھا، مگر کوئی آکے اپنی زبان بیٹا پڑھ دے، میں سندھی اونی زبان پڑھ دے سنا چھوڑا، بول بول سبحان اللہ۔ آج تو 150 سال پرانی کتاب ہے، جیل کے اندر لکھی ہوئی ہے تنبیہ الفقراء، پیر سے سوریا بادشاہ انہیں فرمایا جو شخص دینی علم پڑھے تو انہیں جے حق میں ملک آئی فلک آئی رسول خدا جو سبئی غوث قطب عبدال کلندر دعا گرن تھا تمو جا مولا تو ہن کے طاقت دی جانتا تجھے دین کے پٹھرو کرے۔ اور دعا پہ کریں دے فرمائیں جیڑا بندہ دینی علم پڑھ دے تو اون دے واسطے اللہ دے فرشتے ہی دعا مانگ دے، زمین و فلک دعا مانگ دے کہ مولا ایدو تے اپنی رحمت کر جو تیرے دین دی تبلیغ ودا کریں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگتے ڈاڈیا چاہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جے کو دینی علم نہ تھو پڑھے زمانے جو علم تھو پڑھے ساری عمر پڑھے واحیات علم میں صرف تھو کرے، انتے رب جا ملائک ہر روز لعنت کن تھا۔ جیڑا زمانے دا علم پڑھے انہاں دا زمانے دا علم لکھے، لیکن سادے بزرگاں دی سوچ اجاں اگھائیں فرمائے دلو اس زمانے دا علم نہیں، کیوں کہ زمانے دا علم ہی قرآن ہے، دنیا دا علم ہی قرآن ہے، زمانے دا علم نہیں بلکہ ایک کفر دا علم ہے۔ انہاں کیا جیڑا واحیات علم زندگی صرف کریں دے اللہ دے فرشتے ہر روز ہوتے لعنت کریں دے۔ کہہ لکھے سوریا بادشاہ آدھے کیا ہے؟ آدھن چون تھا تو پانچے دین جو علم چھڑے بے دین جو علم پڑھے دو، بے جو علم دین جو علم سکھے دو تو دے لعنت ہو جی۔ حضرت سوریا بادشاہ فرمایا جیڑا دین دا علم چھوڑ دے غیر دا علم سکھے دے اللہ دے فرشتے انہوں دے لعنت کریں دے۔ اگر کوئی آکھے صحیح دنیا واسطے تعلیم انگریزی ضروری ہے، آدھر کہنا میرا دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان واسطے تعلیم اسلام دی ہو۔ اگر کوئی آکھے نا کہ دنیا واسطے تعلیم انگریزی ضروری، حضرت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جلد نمبر 14 دے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 431 صفحہ نمبر 431 ہوں میں پڑھ کے سناواں جو حضرت اعلیٰ حضرت کیا فرمائے دن۔
انگریزوں کی تقلید، فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت و نیچرت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں۔ خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی، اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹے مشتعل ہیں انگریزی اور وہ بے سود تدی اوقات تعلیم میں، انگریزی اور وہ بے سود بغیر فائدہ والی تدی اوقات کو ضائع کرنے والی تعلیمیں، جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا۔ بابا کہنا فتوہ ہے اسا چشتیاں نہ کوڑی فتوہ کہندا ہے اعلی حضرت کیا لکھے نے جڑے اج کل آدھے نا سی دنیا میں ضروری ہے۔ سلام امام احمد رضا خان بریلوی دا یاد ہے، یہ فتوہ یاد گئے نے فرمیدہ دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا۔ اگو لکھ دن یہ تعلیم دا مقصد صرف اتنا رکھا گیا کہ لوگاں کو، نوجوانوں کو دین تو دور کیتا ونجے، دین تو غافل کیتا ونجے، خدا رسول تو غافل کیتا ونجے، اے بے ایمان تے جانور تے ڈھکے بن ونجے۔ کیوں؟ جدن انہاں دی تعلیم یہودی والی سی تے سوچ یہودی والی سی، اے واسطے مسلمان واسطے اے ضروری ہے کہ جڑا مسلمان ہو سی دی تعلیم اسلام والی سی۔ چوتھی شے بھی سنا چھوڑا، چوتھی شے سیاست اسلام والی ہوئے، تسوسہم الانبیاء، انبیاء کرام سیاست کرتے تھے، سیاست اسلام والی ہوئے، یہ نہ ہوئے صرف تے اسلام دا نہ چاہے تے کم سارے یہودی دے کافر والے کرے، اسلام دا نہ چاہ دے لوگاں کو پھسا دے اپنی سیاست چمکاون واسطے، نہ اسلام دا کم سارے یہودی دے، اے اسلام والی سیاست نہیں، اے منافق والی سیاست ہے۔ خالی اسلام دا نہ ہوئے، سیاست ہی اسلام والی ہوگی۔ میری تقریروں سنے جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو، تھک نہیں بے گئے ہو کیا؟ اور میں مثال دینا کیونکہ ایسا سارے کلمہ سنے رسول دے پڑے سے، اگر کہیں دے ذات دے خلاف گال آوے تو کو کاوے لگے ہوئے سمجھ تک کلمہ ہوں دیا پڑی بیٹھی۔ میں دین دی گال کرے نا تے دین دے مطابق پیادا، سیاست اسلام والی صرف نہ واسطے سیاست نہ چمکاوے۔ جیوے عمران خان آیا انہیں آکھیا کہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، نہ کیا ہے ریاست مدینہ، نعرہ لگے ریاست مدینہ، کام کیا ہن رنہ یو تھائیں دے چوار تھائیں دے بے فشا بے پردہ، اور جنہ ریاست مدینہ اپنے جسم تے نہیں بنا سکا تو ملک دے اندر کی میں ریاست مدینہ بنا سکتا ہے۔ وال آج جالے مولوی تو سعد رضوی دا ایک انٹرویو ہوئے، اندھے کنو انٹرویو کے دنے کہ جی آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے پھر لبیک پاکستان سے آپ نے اپنی سیاست بنائی ہے، کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ پتہ انہیں جواب کیا دیتے ہیں؟ انہیں آکے میرے کو نیٹج موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں، انہیں جواب دیتا ہے۔ انہیں آکا چاہیے یہ بتاؤ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا؟ جی، اگر عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر سیاست کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور جنہیں سیاست کرنی ہے ووٹ نظام یہودی دا، خدا دی قسم پاکستان کی تاریخ کو پہلے دنیا کے اندر کوئی ووٹ کا لفظ دکھا دے میری جان بھی حاضر ہے، سوال بھی حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مفتی عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب، توجہ ہے سونا، معاشیت، معاشرت، تعلیم، سیاست، اسلام علی، مسلمان۔
پتہ لگے مسلمان کون ہے؟ پتہ لگے کہنا اچھا آگا جلا پتہ لگے مسلمان کون ہے؟ اگر یہ چارے چیزاں اسلام علیہ عمل اچھکائے نہیں عقیدے ہوئے مسلمان دا اندو تے عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ یار واقعی یہ اسلام والے ہو سند مومن بن سی مسلمان تھی سی عمل کھٹ گئے تو دعا کرے مولا میں کو ہدایت دے تے میں بھی دین اسلام والا کامل مومن بن اے اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام تھوڑا ذکر سنا چھوڑا جہلیت والے آندہ سنا چھوڑا یا تھک پہ ہو بولو میں زیادہ وضاحت نہیں کرنی کیونکہ مسلمان ہر کوئی آدھے میں مسلمان میں یہ واسطے مسلمان واسطے میں تھوڑی تشریح کر چھوڑی ہے انہیں جہلیت والے کون جہلیت والے کون اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا سپارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 اور اللہ کریم جاہلیت والیاں دا حکم پیا فرمائے دے کہ جاہلیت والے کون مسلمان کون جنہاں دا نظام اسلام والا ہوئے جنہاں دا اٹھن باون طریقہ کار زندگی گزارن اسلام والی ہوئے اور جاہلیت والے کون اللہ کریم فرمایا آفا حکم الجاہلیت یبغون رب کریم فرمایا کیا آفا حکم جاہلیت یبغون کیا تساں جاہلیت الحکم چاہتے ہو جنہوں انہوں کو آکھا گیا نا اگو رب کریم فرمانے ومن احسنو من اللہ حکم لقومی یوقنون رب کریم فرمایا دیکھو انہوں کو اے جاہلیت اللہ حکم چاہدن حاکمیت حکم نظام جاہلیت اللہ چاہدن حالانکہ رب فرمایا احسن من اللہ حکمہ حالانکہ دیکھو دا فیصلہ دا میرا چنگا ہے حکم دا میرا سونا ہے میرے حکم میرے آقام میرے نظام ہر شے محفوظ ہے عزت محفوظ دین محفوظ جان محفوظ مال محفوظ ہر شے محفوظ دین ہر شے محفوظ ہے یا کہنا حتیٰ کہ اتنی محفوظ ہے صدقے ونیاں جنر میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم ہے جنر میرا محبوب کریم اگر کہیں امتی دے درد ویندے ہیں نا ان دروازے دے سامنے نہ کھڑ دے ہیں عرض کے حضور اتوں کیوں کھڑ دو سونے محبوب فرمایا میری غیرت جان نہیں دے دی کہ میں دروازے دے سامنے کھڑا تے میری نگاہ کہ میرے امتی دے بچے دے پاؤں ہاں بیت و رضوانے جنہیں بیت تب معاملہ ہے اے تو سا جینے کو مرضی ہمیں پوچھ سکتو جنہیں سونے محبوب نے بیت فرمائی نا جنہیں مردہ ہاتھ دیتے سونے محبوب نے ہاتھ دیتا جنہیں عورتہ نے ہاتھ اگاں کیتا سونے محبوب نے ہاتھ پچھا کر پیران دا پیر ہے انہیں تو وعدہ کوئی وعدہ پیر تھی سکتا ہے جیسے میں پیر میرے کو کیڑی شاید پڑھتا ہے جب پیر کو گھر مرید نہ گھنا ہوئے تو جڑے گھر نہیں آنا ویسے حجرے دے کابڑا مرید میرے کو پڑھتا عمر نہیں صحیح اعلیٰ حضرت فرمیدن بھاویں پیر ہوئے بھاویں عالم ہوئے بھاویں مفتی ہوئے بھاویں متقی ہوئے بھاویں پرہیزگار ہوئے جو ہی ہوئے پردہ سارے کو فرض ہے جی میں عام بندے تو پردہ فرض ہے میں پیر کو پردہ فرض اعلیٰ حضرت فتوہ کاوڑا بیٹھے اللہ تعالیٰ پناہ میرا سونے محبوب نے ہاتھ پیچھا چھکتا فرمایا کہ نبی اپنا ہاتھ غیر عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیتا دیکھ اس طرح کی میں محفوظ ہے رب کریم فرمایا محفوظ میرے بولن آفا حکم الجاہلیت یبغون اے جاہلیت اللہ حکم چاندن انہیں جاہلیت اللہ حکم کیا ہے
میں اللہ دے قرآن دی تہیجی آیت پڑھ کے سنا چھوڑا کہ جہلیت والا حکم کیا ہے۔ اللہ کریم فرمایا سپارہ دوجا سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 یاد کر گلو دیکھ گنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں کو آکھیا ونے کہ تساں تابعدار تھی ونجو او دے جیڑا کچھ میں نازل کی تھی قالوا بل نتبعو اوے کیا دن بلکہ اوے آدن اساں دا او دے تابعدار تھی سوں ما الفینا علیہ آباءنا جیڑا ساڈے ابے دادے دا طریقہ کار ہے۔ رب کریم فرمائے یہ ہے جہلیت آلے گال سمجھ آگئی مسلمان تے جہلیت دی گال سمجھ آگئی مسلمان جیڑے آدن سادہ نظام ہوئے اسلام آلہ خدا دے رسول آلہ جہلیت آلے آدن کہ سادہ نظام ہوئے ابے ڈالے آلہ سادہ نظام ہوئے ابے ڈالے آلہ کیویں کہ جہلیت آلے رب نے فرمایا جہلیت آلے اے میرے حکم مطابق اب دے ابے ڈالے جے کھڑے حالانکہ رب کریم فرمایا انہاں دے ابے ڈالے جڑے اوے لا شعورن انہاں کو کوئی شعور کہنا انہاں اپنا ہاتھ دا دین بنا رکھیا انہاں دا اپنا نظام اپنے ہاتھ نال بت بنے دین اپنا دین بنا رکھے دین ننگے ون کے خانے کعبے دا طواف کرے دین خانے کعبے دا طواف کرے دین ننگے ننگے کرے دے طواف ہن طواف رب دا حکم ہے لیکن انہاں اپنی مرضی نال کیتا خدا دی مرضی نال نہ رب فرمایا اے جہلیت ہے اے دوہاں دے فرق مسلمانہ دا نظام اسلام والا خدا دے رسول والا جاہلیت والے دا نظام اپنے ابے ڈالے دا جڑے نا غلام اے والا ترقی آ گیا انہاں دی ترقی کیا ہے غلام او ہے جنہ دا نظام نہ خدا رسول دا ہوئے نہ ابے ڈالے دا ہوئے اے ہون دے غیران دے محتاج جیٹھے ہو گال کوڑی لگے دا کبڑی جنہ پوائے فرق سمجھ آگیا مسلمان دا نظام خدا رسول دا جہلیت والے دا نظام اپنے ابے ڈالے دے پیچھو چل دیا خدا رسول کو نا بزرگ فرمین دن وہ بھامے کافرن جہلیت آلے والی چوجہ دا آپ دے دے پیچھو آنے تے غلامی اس میں کتی قوم ہے جڑی نہ اپنے پیچھو چل دیئے نہ خدا رسول دے پیچھو اے اپنے دشمنوں دیوان کے غلام کر دیئے میرا خیال ہے گال سمجھ نہیں آئی آگئی یہ سمجھ اور میں آخر چیئے آیت پڑھ کے تے تھوڑی غلامہ دی خدمت کر کے نا تے میں اجازت چاہما اچھے بعد میں بولو پڑھ چھوڑا رب دا قرآن اللہ کریم قرآن مجید سپارہ پنجوی سورت زخرف آیت نمبر 54 دیکھیں اللہ کریم بڑھ غلامہ دا ذکر کیا کریں دے غلامہ دا ایک غلام قوم ہے کیویں رب کریم فرمایا فاستخفا قومہ فَأَطَاعُوهُ سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی بول لینا وے سبحان اللہ اللہ کریم کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا فَاسْتَخَفَّا تقریر دا نچوڑے جو بیان تھی ہے سمجھ آئے یا کہنا سارے سبحان اللہ مسلمان جہلیت آلے تے غلام قرآن رب دے قرآن چو فرقت ہے یا کہنا جہلیت آلے کون ہیں کھولو بابا جلدی جہلیت آلے کون ہیں فاستخفا قومه
فَأَطَاعُوهُ رب کریم فرمایا انہیں اپنی قوم کو کیویں کم عقل کر گدا جو فَأَطَاعُوهُ اوہے اُندی اطاعت چ لگ پئے وہ کون نہیں وہ قوم کون نہیں اللہ پاک فرمایا نمرود کو دیکھو فرعون کو دیکھو وہ فرعون نمرود نے فرعون نے اپنے غلام کو بے وقوف بنایا پاگل بنا کے بے وقوف کیویں بنایا انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے انہاں خدا رسول کو چھوڑ کے اپنے نبی دا آقام چھوڑ دیتا خدا دا آقام چھوڑ دیتا اوہی غلام بن گئے وہ ظالم بادشاہ دے اطاعت کرنا لے بن گئے وہ ظالم بادشاہ دے حالانکہ نمرود آواز کھول بابا دے حالانکہ جڑا نمرود آئی تھوڑی ایکو گھٹ کر جڑا نمرود آئی نا وہ انہاں دے بچیاں دا قاتل سمجھ نہیں ہے ایویں ہے یا کہنا انہاں دے بچیاں دا قاتل آئی انہاں دے بالاں کو مارے آس سنے وے یہ گال کا ہے نا وہ انہاں دے بچیاں دا قاتل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ان دے خلاف گال کی تھی انہاں کیا کیتا جنہاں دے پتر مرے پائیں انہاں دا حق بندا جو ابراہیم علیہ پاس آویں نا لیکن غلام جو ہن اوے الٹا ابراہیم علیہ السلام دے دشمن بن دے نمرود دے کو سجدہ پہ کرے رب فرمایا دیکھ نہ ذلیلاں دے کم جو ایک جانور ہوئے وہ کوئی بچہ پیارا ہے یہ ہے نا صحیح ککڑ ہوئے دیسی سندھے چاہتے نا سندھی ککڑ ہوئے سندھی دیسی ککڑ اندے ہوتے اگر کوئی کان پکیا دے بچیاں دے حملہ جا کرے نا دیسی ککڑ کو ڈٹھے کتے دے بھی حملہ کریں دی بچیاں دے ہوتے حملہ نہیں کرنے دی نہ جان کو دیکھ سی بازی جان دے لا دے سی اگر دی خبردار کیونکہ دیسی ککڑ آزاد ہے جو ہوئے فارمی وہ زیر ساڑھ دے بیٹھی ہوں دی ایک دی گچی کے نو کسائی پکڑے بھئی اکھی باندھے یہ دیکھ سی والا کی والو بھئی دی منڈی ہاتھ گھاتے رگڑ دے سٹی آتے پھٹ دیاں پہن وہ پھٹے دوتے سارے ہم بلائی کڑے ساریاں دیکھیاں بیٹھے انتظار اچھ بیٹھی کہ سادی منڈی دے کڑانا ہوئی یہ کہنا یہ ہوتا ہے نا اچھا کرائیں جٹھے میں جو یہ سارے دیسی ککڑی کو بلا دے وہ ایک کو ککڑ پکڑی جے پورا گھر پریشان پر وہ آدھی ہمیں کسی کو کچھ نہیں کرنا کیونکہ غلام جو قوم ہے غیرہ دے کھا دے پلیے اپنا کھا دے پلیے وہ غیرہ دے کھا دے پلیے اے اپنا کھا دے پلیے یہ واسطے ہی دے اندر بھی مثال ہے جڑے غلام ہاں وہ اپنے بچیاں دا قاتل بھول گئے بچیاں کو بھول گئے وہ غلام قوم ہے ہی واسطے حضرت حفیظ جلندری فرمایا غلامی میں بشر عزت کا معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کا معنی بھول جاتا ہے پہن کر تاک لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے یعنی جندہ نظام ہوئے غیران دا اے چلاوے سمجھے غلام قوم ہے ایمان اللہ جائے پاکستان دا نظام قائدہ ہے انگریز دا نہ پاکستان نظام انگریز دا نہ پاکستان تعلیم انگریز دی نہ پاکستان نظام تعلیم تہذیب یہودی لاڈے میں کالے دی نویں گال سناوا پاکستان بنے 1947 کو پاکستان کا قانون بنا 1860 میں قانون پہلے بنے پاکستان بعد بنے سارے اکیسن میری سندھ بلوچستان سرحد تائیں پورے پنجاب تقریران دے نا اعلان کرے دا اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ پاکستان دے اندر نظام قانون قرآن
منی کھڑے وہ تعلیم ہی انگریز دیے نظام ہی انگریز دے لباس ہی انگریز دے چھٹی انگریز دیے نعرہ تکبیر سارا کچھ نعرہ خلافت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد غلام قوم کے لیے غیر علی غلام جی سر سلوٹ سر سارے ملکان دا یہ دفعہ نا میں تاریخی گال پہ کرے نا توجہ کرے کہ تو ایمان بچاونا دیا گالین خبردار این دفعہ حیدرآباد جیڑا ہون پیر پگارا سیاست ہے انہیں جمہوریت لانت ہے انہیں این دفعہ اعلان کیتے اپنے دھرنے کیونکہ ہر گئے نا بلا وہ دھرنا نہیں تھے مایاں رنہ سارے اکٹھا تھی رہی ہیں دھرنے جا کے مجھے ووٹوں سے 2 مہینے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ حکومت کس کی بن گئی ہے سمجھ نہیں ووٹاں کے 2 مہینے پہلے حضرت پتہ لگ گیا حکومت کے نہیں بڑھ دی کوئی والدہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ووٹاں دی کوئی حیثیت ہی نہیں حکومت پہلے بن گئی پیسے دینا اتنے مہینے حکومت چلاونی ہے زرداری صاحب نے پیسے دیتے حکومت بن گئی یہ سیاست دانا دے یہ بیان جڑے انٹرنیٹ دے اندر موجود ہیں اچھا ووٹاں تو پہلے حکومت بن گئی دے مولویاں دا چیتا کیوں پھریا ودے بل قوم کو تباہ کیوں پہ کریں دو جنہیں ووٹ علی حیثیت ہی کہنے معلوم تھی نے غلام قومیں جو ویٹو پاور نے فیصلہ دے وڑے اقوام متحدہ نے فیصلہ دے وڑے انہا جیسے رکھنے جو تھی وڑے وہ قاتل ایگال کو حضرت علامہ اقبال نے ضرب کلیم عنوان دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ علامہ اقبال دی کلیات اقبال فرمایا ہے حقیقت میں وہی دور عہد قدیم اہل سجادہ ہو یا اہل سیاست یا امام فرمایا اے سارے دور حاضر جڑا ہے حقیقت دے اندر عہد قدیم ہے غلام والا دور ہے غلام دے دو قسمان ایک رب دا غلام ہے ایک یہودی انگریز دا غلام ہے جڑا رب دا غلام ہے وہ آزاد ہے وہ آدھے میرا اٹھن باون دین دے مطابق نہ میں نسب کو دیکھنے نہ خاندان کو دیکھنے نہ میں نا کو دیکھنے نہ قوم کو دیکھنے بس میرا دین ہے میں دین دا دامن نہیں چھوڑنا جی میں حضرت بابا بلے شاہ خود سید گیا ارائیاں دے در پہ کھڑے نسب نہیں ڈٹھا خاندان نہیں ڈٹھا انہاں سونے مصطفیٰ دا دین ڈٹھی لہذا غلام دین نہ دیکھ سی نظام یہودی انگریز نہ دیکھ سی جڑا ہو سی نا مسلمان آزاد وہ ہمیشہ سونے مصطفیٰ دے دین دا پابند رہا سی بولے نو سمجھاون آیا بیڑا تے بھر جایا آیان بولے نو سمجھاون آیا بیڑا تے بھر جایا بولے نو سمجھاون آیا بیڑا تے بھر جایا من لے بھلیا کہنا ساڈا چھڑ دے پل آیا رایا حضرت بابا بلے شاہ کی فرمایا جیڑا بلے نو سیدی آکھے ملن دوزخ جائیاں جیڑا بلے نو ارائی آکھے جنت بھی گھا پایا انہیں نسب نہیں ڈٹھا خاندان نہیں ڈٹھا کچھ نہیں ڈٹھا جو دیندار آئی ہوئے انہوں نے غلام بن گئے اگر کوئی آکھے کوئی چشتی کیوں کرے دیو کیونکہ ساکو دین حق نے چشتیاں نے بیان کی بے شک اسا اس واسطے دین دی خاطر جی میں بابا بلے شاہ ارائیں دا ونج مرید تھیا ہاں اسا فقیری ونج چشتیاں نے مرید تھیا
کیونکہ دین حق کے دور دے اندر اگر لبنا ہے تو چشتی بزرگوں کو لبنا ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگر میری تقریر سوال کرنے وہ سوال کر سکتے ہوں کیونکہ میں رہنا سندھ والا سندھوں میں جواب دے نہیں آ سکتا وہ سوال کر سکتا تو میں جواب دے دے الحمدللہ اگر اتھو کے گھر کے سارے مطمئن بیٹھے ہو سمجھ آ گئی تقریر تو ولی ذرا ہاتھ اٹھتے چاہ کے میں کو دکھاؤ چا دل خوش تھی اللہ تعالی جل جلالہ ہکڑی گال بتائیں ادب دی گال غیرت دی گال کفر دی مخالفت دی گال جے لبنی ہے تو خدا دی قسم چشتی فقیرہ کو لبنی ہے اے دیکھ گن قرآن محل صرف پنجاب وچ نہیں الحمدللہ سندھ جی قرآن محل تیار تھی چکے ہیں قرآن محل شریف اعلان کریں گے قرآن محل شریف دا کعبہ جڑا ہے نا گنبد اعلان کریں گے آدھے ہوئے کوئی شیش محل ہن کوئی کیڑے محل ہن کوئی نہ چشتی فقیران آدھے قرآن محل بنا لیتے ہیں قرآن دے محل کی ہاتھی گئے اللہ تعالیٰ میں اتھا آیا نا ایک چیز دے میری نگاہ پئی ہے شاید تو سوچ نہ کی دیو سی کیونکہ ایسا فقیران دے قدمہ جرہن دے ہیں نا تو ہر چیزوں تے غور کریں گے اتھا آیا ہے پرے کنو قرآن محل دا گنبد نظر آئے لیکن کوئی گھر دا کوٹھا کمرہ نظر نہیں آیا میں ادم لیکن وجہ کیا کیونکہ انہاں بزرگاں ہر دل دین دی اتنی محبت بھر دیتی ہے انہاں کیسا گھر بڑھاون تو پہلے قرآن محل بڑھاونا ہے مدرسہ بڑھاون تو پہلے قرآن محل بڑھاونا ہے وہ مدرسہ کیڑے کم دا کمرے ہوئے 16 ترائے کمرے کلاسیں لگیاں پہ ہوئے باقی پہ ہوئے 13 کمرے خالی تے قرآن پاک پہ ہوئے لیٹرین ہے تو کو آگو مولوی بچیندہ مرے جے 5 کمرے مدرسے دے بنائی دی جے 1 کمرہ قرآن واسطے قرآن محل جا بنا میں ہے پورے علاقے دے قرآن محل گلیاں چ رولے نا چھتاں دے رولے نا یہ علامہ صاحب بیان فرمے دے پہن نا یہ تو کو معائنہ کر کے پرسیں دے یہ صرف ان علاقے دی گال ہے خدا دی قسم جتھاں ویسے قرآن دی بیعت بھی تھی جتھاں کیڑا کیڑا واقعہ تو سنا دیا کہ جو قرآن دی کتنی بے ادبی تھی دی پئی ہے بس جے آ کے قرآن شریف دا ادب کیتے قرآن دے محافظ بنن وہ چشتی فقیر ہے سندھی نظم ضرور حضور پاک صاحب حکم فرمیندے پہن سندھی نظم سنا چھوڑوں گھنی یہ ہوائے دے واپسی ہو گئے میں کو آپ دی بھی لگ دی ہے تو میں کاوڑے بیٹھے ہو اچھا راضی بیٹھے ہو تا ڈاڈیا سبحان اللہ چاہو ڈاڈیا ہاتھ کھولے سبحان اللہ چاہو اللہ اکبر و کبیرہ صحیح اردو سنے چلو اردو اللہ اکبر و کبیرہ دل ہر کہے جی خوشی میں شادیاں سامو آستانہ ہی فرید آباد سبحان اللہ دل ٹھر دے جو دین دا مرکز ہے جتو دین دی حق گا لبنی ہے نا دل ہر کہے جی خوشی میں شادیاں سامو آستانہ ہی فرید آباد یہ سون ڈالے کو نہ دیکھو میرے نال ہار جا دیں پہلے آیا نہ ہے کی کڑی سے بے دل خوش کیا بیٹھے لاشاری بلوچ تو بلا قرآن محل ہوں محل ہے ورس خدا ملا ہے جو تقریری لاشاری بلوچ دی لیکن سادہ عقیدہ ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستفوی ہے کون لشاری کون لکیاری کون فلانا کون مستع بس دین آکے نا سارا کچھ ختم کر کے ہر مسلمان علیہ کو ایماندار بنا دے سارے کو آکے بھیرا بنا دے ایمیں محبت ہوں دیئے کہ رات اسایا نا کیا نا کبلا حاجی صاحب دلاور صاحب نا انہاں دے چھوٹے بیٹے ایویں محبت نہ لا کے ملن نہ ساری تھکاوٹ دور تھی گئی دیکھ میں کہ دین دی محبت دیکھ کتنی ہے
اج بھرا ایک بے نال اتنا دلی نال نہیں ملدے کہ دین دے پیار ہے جو رب کریم ہے دین دلان دے اندر محبت پیار بھر دیتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ بولو تو میں یہ نظم سنا چھوڑا. سبحان اللہ. دل ہر کہے جی خوشی میں شادیاں سامو آستانہ ہی فرید آبادیاں. درویشو تو سن بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامو آستانہ ہی فرید آبادیاں ہی نظر کرم آہے پیران پیر جی مرشد امام علی شاہ سونے راہ پر میر جی ہی نظر کرم آہے پیران پیر جی مرشد امام علی شاہ سونے راہ پر میر جی ہر کفر جے فتنے کھاں مرکز ہی آزاد سامو آستانہ ہی فرید آباد سامو آستانہ سامو آستانہ ہی فرید آباد. میرے کو لائے قبلہ استاد سعد اللہ صاحب انہوں نے نالا نا حاجی عرفان سے میرے گھر حاجی خالد صاحب. حاجی خالد حاجی صاحب. عبدالخالق صاحب میں سندھیاں کو آگنا ڈاٹھیاں چاہو سبحان اللہ وہ سن دے رہے بات دنسی ڈاٹھیاں کی کو آتے ڈاٹھیاں دن بھی اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ. سامو آستانہ ہی فرید آباد اہل سنت جو مرکز ہی پیارو چوڑی چندر واگر حق جو ہی ستارہ اہل سنت جو مرکز ہی پیارو چوڑی چند واگر حق جو ہی ستارو اللہ اے رسول جی اللہ اے رسول جی غیبی امداد سامو آستانہ ہی فرید آباد سامو آستانہ ہی فرید آباد شرم و حیا بارا ہت درس ملدا ہے میاں دی سمجھ دا سبحان اللہ چاہو سمجھ نتھی بھی اچھے گا سبحان اللہ چاہو ڈاڑھیا ڈاڑھیا سبحان اللہ کا شرم و حیا بارا ہت درس ملدا ہے نیچر پیر مولا بدھی حق مردہ ہے نیچر پیر مولا بدھی حق مردہ ہے باطل شیطان کیا باطل شیطان کیا کرے دھا فریاد سامو آستانہ ہی فرید آباد سامو آستانہ ہی فرید آباد توجہ سئی سعد سئی چشتی جلے منبر تے ایدہ ہے سئی سعد سئی چشتی جلے منبر تے ایدہ ہے بھر
علم جا کاسا سب مانو ویدا ہے ہی زبان چشتی جی ہی زبان چشتی جی دین حق جی چلا دیا سامو آستانہ ہی فرید آباد ہے آخری شیر مرشد خواجہ شفیع مرشد خواجہ شفیع جو فیض نرانو محبوب فرید سنو بڑی عظمت وارو چاہے تو فیاض ہی حق جو ہی جہاد سامو آستانہ یہ فرید آباد ہے